السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت الاسلام مسلم مسیح مکالمہ کی طرف سے میں عثمان احمد اپنے ساتھی اویس اختر سمیت آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے دنوں کراچی میں محترم ابو عبداللہ طارق صاحب اور پادری شفیق اول صاحب کے درمیان کفارہ کے موضوع پر ایک مناظرہ منعقد ہوا۔ اس کو لے کر ہم سچائی کے طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ محترم شفیق اول صاحب نے اس دفعہ نئے مکاشفات کیے ہیں، لہٰذا ہم ایک ایک کر کے سب پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بھائی دا بھائی، آپ نے کہا جی آدم اور حوا کا گناہ معاف ہو گیا تھا، تو مجھے بتا دیں کہ خلوص کے تحت ان کو باغ عدن سے دھکا دے کے زمین پہ پھینک دیا گیا تھا؟ اگر گناہ معاف بقول آپ کے، کس جرم میں ان کو نکالا؟ یا مثلا اچھا چلے جی، گناہ تو آپ کا معاف ہے لیکن جنت میں نہیں آپ رہ سکتے، باغ عدن میں نہیں رہ سکتے۔ یہ آپ کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ مجھے آپ کہتے ہیں جی بائبل نہیں پڑھتے، آپ بھی لگتا ہے کہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھتے کہ بھی باغ عدن سے ان کو دھکا دیا گیا، اور کچھ روایتیں چلیں یہ اچھا جی، تو عبید بھائی، شفیق اول صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر آدم اور حوا کا گناہ معاف ہو گیا تھا تو خدا نے انہیں جنت سے کیوں نکالا؟ جی تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، ذرا بتائیں گے؟ جی شکریہ عثمان بھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم پادری شفیق اول صاحب بائبل نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پادری صاحبان تو بالکل بھی بائبل نہیں پڑھتے۔ اگر پادری شفیق اول صاحب نے بائبل پڑھی ہوتی تو ان کا معلوم ہوتا کہ آدم و حوا کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے باغ ایدن سے نہیں نکالا، بلکہ ان کی غلطی کا تو کفارہ ہی ہو گیا تھا، اور جیسے کہ ابو عبداللہ طارق صاحب نے کتاب تشبیہات سے بھی ثابت کیا تھا مناظرے میں۔ جی عبید بھی، اگر کفارہ ہو گیا تھا پھر محترم شفیق اول صاحب کو بتائیں کہ خدا نے انہیں جنت سے کیوں نکالا تھا؟ جی عثمان بھائی، میں محترم پادری شفیق اول صاحب کو بائبل سے بتاتا ہوں کہ خدا نے انہیں باغ ایدن سے کیوں نکالا تھا۔ کتاب پیدائش کا باب نمبر 3 پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھو آدمی نیک و بد کی پہچان میں ہم جیسا ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شجر حیات سے بھی لے کر کچھ کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے، اور اس لیے خدا نے ان کو باغ ایدن سے باہر کر دیا۔ یہ کتاب پیدائش کی 3 باب کی 22ویں اور 23ویں ورس ہے۔ اور مزید یہ کہ شفیق اول صاحب کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان کو قرآن مجید کا بھی علم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اچھا، یعنی کہ یہ قرآن میں الہی منصوبہ تھا؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس آیت کریمہ کی روح سے آدم کا غلطی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، کیونکہ ان کا زمین پر آنا الہی منصوبے کے تحت ہی تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی، تو اویس بھائی، امید ہے ہمارے ایم بی اسلامیات محترم پادری شفیق اول صاحب کو عزب بائبل قرآن و مجید آدم اور حوا کا جنت سے نکالنے کا سبب معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور ناظرین، اس مناظرے کا علمی پوسٹ مارٹم جاری رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔